حج اور عمرے کے موقع پر ایسے بہت سے افعال کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے پیاروں کی یادگار ہیں۔ کوئی فعل جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار، کوئی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار، کوئی حضرت سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ تو اللہ کے پیاروں کی عظمت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے افعال کی یادگار قائم فرما دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی کی بھی اس سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی بندہ قربانی دیتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کو وہ قربانی، اس کی وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یادگار قائم کر دیتا ہے کہ بعد میں اب یہاں بھی دیکھیے کہ جو ہے وہ اللہ کے پیاروں کی کتنی ادائیں ہیں جو حج اور عمرے کے موقع پہ اللہ نے برقرار رکھی، ان کی یادگار قائم فرما دی کہ قیامت تک کے لیے اب جو بھی آ رہے ہیں وہ وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو طریقہ وہ اللہ والوں نے اختیار کیا تھا، جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، جو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طریقہ، جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ تو ایک تو اس سے جو ہے وہ اللہ والوں کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا اس سے اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی جو ہے اس کی بھی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ قربانی کسی بھی انداز پہ دی جائے، چاہے وہ قربانی وقت کی صورت میں دی جائے، چاہے وہ قربانی مال کی صورت میں دی جائے، چاہے وہ قربانی جان کی صورت میں دی جائے، چاہے وہ قربانی اہل و عیال کی صورت میں دی جائے، یعنی سیکریفائس جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، جب وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اس کی اپنی ایک خاص برکت ہے، اور اس کی اپنی ایک خاص نورانیت اور روحانیت ہے، اور اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں اس کا اپنا ایک مقام بھی ہے، اور یہ یادگاریں اللہ نے قائم فرمائی۔ تو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو اپنے پسر کی، اپنے بیٹے کی محبت میں وہ جو دوڑی تھیں، وہ جو ایک اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک جو دوڑ کر گئیں اور پھر دوڑ کر آئیں، تو وہ تو بیٹے کی محبت میں دوڑی تھیں، لیکن وہ بیٹا کون تھا؟ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اللہ کو ان کی یہ ادا بھی پسند آئی تو اللہ نے اس کی یادگار قائم کر دی کہ صحیح کریں گے سارے، اب جو بھی حج کے لیے جاتا ہے، جو عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ صحیح کرتا ہے، تو اس صحیح کو ان کی یادگار کے طور پہ باقی رکھا گیا، اور جو وہ دوڑی تھیں تو ان کی اس دوڑ کو بھی اللہ نے اس صحیح کا ایک حصہ بنا دیا کہ باقاعدہ وہاں پر جو ہے سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سبز رنگ کے نشان ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے میلین اخضرین، تو وہ سبز رنگ کی اب تو باقاعدہ گورنمنٹ نے وہاں لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، تو اس حصے میں جو ہے وہ دوڑنا ہوتا ہے، لیکن یہ دوڑنا جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس دوڑنے کو معاف رکھا گیا ہے کہ خواتین اس مقام پر نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ چونکہ پردے کے احکام ہیں اور پردے کی رعایت اس میں زیادہ ہے، اور چونکہ وہاں پر جو ہے مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں صحیح، کیونکہ وہاں پر پارٹیشن نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہو کہ مرد الگ کریں عورتیں الگ کریں، وہاں پر مرد بھی ہیں عورتیں بھی، اکٹھے صحیح ہو رہی ہے، اکٹھے طواف ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ عورتوں کے پردے کی رعایت رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے جو دوڑنا ہے اس کو منع فرما دیا گیا، تو عورتیں نہیں دوڑیں گی لیکن مرد اس مقام پہ بہرحال دوڑیں گے، کہ مرد بھی دوڑ رہے ہیں۔ وہ عورت تھی، وہ اس وقت دوڑی تھیں، لیکن اللہ نے ایسی یادگار قائم کی ہے کہ مردوں کے لیے بھی اس دوڑ کو اس کا حصہ بنا دیا ہے صحیح کا، کہ مرد یہاں پر اتنے حصے کے اندر مرد دوڑیں گے میلین اخضرین والے میں۔ تو یہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی اس قربانی کی عظمت اور اس کی اہمیت۔ باقی رہ گئی بات جو ہے وہ صحیح کے اندر جو ہے وہ دم کی، تو اگر صحیح جو ہے وہ کسی نے چھوڑ دی تو وہ واقعی اس پر جو ہے وہ دم لازم ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ صحیح کا وہ اعادہ کر لے، یعنی اسے ادا کر لے، اعادہ کہہ رہا ہوں سوری، اگر ادا کر لے بعد میں تو دم ساکت ہو جاتا ہے، لہذا جو ہے اگر ادا کر لے گا دم ساکت ہو جائے گا، ادا نہیں کرے گا تو دم ساکت نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ صحیح مکمل نہیں کی لیکن ادھوری کی، تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ اگر 4 یا 4 سے زیادہ پھیرے ترک کیے تو پھر تو دم لازم ہے، لیکن اگر جو ہے وہ 4 سے کم پھیرے ترک کیے تو پھر ہر پھیرے کے عوض جو ہے وہ ایک صدقہ دینا ہوگا، اور اس میں بھی وہی ہے کہ اگر اعادہ کر لیا تو پھر جو ہے وہ کفارہ ساکت ہو جائے گا، دم والا بھی اور صدقے والا بھی، لیکن اگر اعادہ نہیں کیا تو 4 سے کم پھیرے ہیں تو ہر پھیرے کے عوض صدقہ دے گا، اور 4 سے زائد پھیرے ترک کیے ہیں تو پھر دم دینا لازم ہے۔